ذرا ایک حدیث اور آپ کو پیش کروں، عبداللہ بن مغفل کی ہے کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ہم بڑی یہ تنگی، بھائی اپنا اپنا مسلک لو، جو مرضی کرو، پر خدا کے واسطے ان لوگوں کی توہین نہ کرو، ان پہ کیچڑ نہ اچھالو، ان پہ حرف گیری نہ کرو. ایک بات بتاؤں آپ سے، قرآن ہے، میں آپ اپنی طرف سے ایمنڈر سماج نہیں کر رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اصحاب رسول نے، تو کیا قرآن کی آیت اتری تھی؟ کیا پیغمبر جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میرے ہاتھ پہ؟ اب یار کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم ان اصحاب کو برا سمجھتے ہیں جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت، پھر خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. بھائی تم کون سے منصف ہو، کون سے وکیل ہو کہ ان لوگوں کے خلاف تم بات کرو گے جنہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی؟ اللہ کی یہ اصحاب رسول تھے. اور بہت احتیاط کرنی چاہیے. خبردار رہو اس حماقت سے، چاہے کتنی بھی محبتیں ہوں، اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھو کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جن کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ اے رسول جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان کے خلاف کبھی گستاخی کے لفظ نہ نکالنا، عذاب میں پڑ جاؤ گے. اور فرمایا جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے اس نے ان سے محبت کی. جس نے ان سے بغض رکھا، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. جس نے ان کو اذیت دی، پس اس نے مجھے اذیت دی. جس نے مجھے اذیت دی، اللہ کو اذیت دی. یہ حدیث ہے. اور جس نے اللہ کو اذیت دی، دیکھو ہم تو لوٹا نہیں سکتے، کمزور لوگ ہیں. جس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ بہت جلدی اس کو پکڑ لے گا. ڈاڈیا نال مذاق نہیں چلتے ہیں. اللہ میاں کے سامنے نہ آیا کرو، ان لوگوں کو اذیت نہ دیا کرو، ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو، ان کی شان میں فضول باتیں نہ کرو.